ربا الفضل کے حوالے سے جو احادیث جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان میں 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 6 چیزیں گولڈ، سلور، ویٹ، بارلے، ڈیٹس اینڈ سالٹ، یہ 6 چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹرانزیکشن ایک خاص طرح کا ہونا چاہیے، کہ جس میں کہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ وہ سائملٹینیس ٹرانزیکشن ہو اگر وہ ہیٹروجینیس ہو، اور وہ ایکول بیسس پہ ہو اگر وہ ہوموجینیس ٹرانزیکشن ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ربا الفضل ان 6 چیزوں تک محدود ہے؟ The question is prohibition of riba al-fazl restricted and confined to 6 commodities that have been mentioned in the hadith, or it extends to other commodities as well؟ کیا ہم اس میں کوئی قیاس کر سکتے ہیں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ ہم کوئی کامن افیکٹو کاز تلاش کریں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جو ربا الفضل ہے اٹ اپلائز ٹو فار ایگزامپل رائس، شوگر، آئرن اینڈ ادر تھنگز ایز ویل۔ اس کوشچن کا جواب فقہا نے 2 طریقوں سے دیا ہے۔ فقہا کے ایک گروپ کا جو کہ ایک اسمال مائنارٹی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ربا الفضل صرف 6 چیزوں تک محدود ہے کہ جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ ربا الفضل از ریسٹرکٹڈ اینڈ کنفائنڈ ٹو 6 commodities which have been mentioned in the hadith and it cannot be applied to other commodities۔ لیکن فقہا کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ ربا الفضل وہ ایکسٹینڈیبل ہے، وہ اور چیزوں پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے اگر ان 6 چیزوں کے ساتھ وہ سملر ہوں۔ اس کو ہم اسکوپ آف ربا الفضل کہتے ہیں۔ یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ربا الفضل وہ صرف 6 چیزوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں کہ جن کا جو کامن ایٹریبیوٹ ہے یا کہ جو کہ کامن کریکٹرسٹک رکھتی ہیں۔ یہ ایک کامن ویو پوائنٹ ہے کہ جو کہ اسلامک جورسپروڈنس میں اختیار کیا گیا ہے کہ جو ربا الفضل ہے اس میں وہ چیزیں کہ جن کا جو ایٹریبیوٹ ہے یا جن کا جو وصف ہے وہ انہی کی طرح کا ہے کہ ان چیزوں کی طرح کا ہے کہ جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بھی ربا الفضل کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا کہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر گولڈ اور سلور کا جو ڈومیننٹ ایٹریبیوٹ ہے یا کہ جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ اس کا کرنسی ہونا ہے، اس کا ایک میڈیم آف ایکسچینج ہونا ہے، اس کا ایک اسٹور آف ویلیو ہونا ہے، اس کا ایک یونٹ آف اکاؤنٹ ہونا ہے، نہ کہ اس کا یہ ایٹریبیوٹ کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ زیور کے لیے یا کہ بناؤ سنگار کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اس کا بنیادی کیریکٹرسٹک یا کہ بنیادی ایٹریبیوٹ نہیں ہے۔ اگر گولڈ اور سلور کا جو بیسک ایٹریبیوٹ ہے وہ یہ ہے کہ گولڈ اینڈ سلور دے آر یوزڈ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج، ایز اے کرنسی، ایز اے منی ان ٹرانزیکشنز، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ان تمام ماڈرن پیپر کرنسیز پہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جو کہ کرنسی کے طور پر یا کہ منی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ سو دی کنکلوژن وڈ بی دیٹ دی پروہیبیشن آف ربا الفضل ریلیٹنگ ٹو گولڈ اینڈ سلور اٹ از ایکسٹینڈیبل ٹو دی ماڈرن پیپر کرنسیز، the reason being that the modern paper currency is similar to gold and silver as a currency, as a money, and as a medium of exchange.